بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو، یعنی شب قدر کی رات کو یا طاق راتوں میں کون سی دعائیں جو ہیں کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک اور جگہ آتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے اور میری بخشش کر دے۔ یہ نہایت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ایک واقعہ آتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو اپنی دعاؤں کا اور دعاؤں کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے انتخاب کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اس طرح لوگ ہوتے ہیں، جلد بازی میں دعائیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن دعاؤں کے اندر اپنے الفاظ کا چناؤ اور اپنے الفاظ کو کس طرح دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعائیں مانگنی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اکثر لوگ تو دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر کوئی چیز عطا کرنے والے ہیں، لیکن دعا مانگنے وقت کہ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے، لیلۃ القدر کے فضائل کے اوپر پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، تو اس وقت انہوں نے کہا چرواہا بازی لے گیا۔ تو شاگردوں نے عرض کی کہ استاد محترم یہ آپ نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ مسجد میں موجود تھا اور میرے ساتھ ایک چرواہا موجود تھا، تو مجھے لیلۃ القدر کی رات کی نشانیوں سے معلوم ہو گیا کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو میں نے اس کے پاس بیٹھا اور اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ چرواہے سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے لیے میں کیا دعا کروں؟ تو چرواہے نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور انہوں نے اپنی دعا یہ فرمائی کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے شاگردوں کو بڑا خطیب بنائے۔ تو محدث کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس چرواہے کی دعا قبول ہوئی کہ اس نے دعا کی تھی اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، تو واقعی میں اس نے مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ اور جب کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے شاگردوں کو کامیابی دے اور بڑا محدث بنا اور ان کو بڑا خطیب بنا، جب کہ مجھے بھی ایمان کی موت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے تھی۔ جو واقعات اصلاح کے لیے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے ایسے واقعات کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لے کے آ سکیں اور اپنی عبادات کو کے اندر بھی اصلاح کر سکیں کہ عبادات کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو جہاں فرض نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر نفل نماز کا، اذکار کا، قرآن کی تلاوت کا، ہر چیز کا اہتمام کریں اور اپنی نیند کو کم کریں اور عبادت کے لیے مشقت کریں، اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی جو بقیہ ساعات، بقیہ گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کی اچھے طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔